محترم بزرگوں اور بھائیوں، قرآن عظیم الشان کی ایک عظیم الشان سورت کی کچھ مقدس آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک بہت بڑی سماجی برائی کا تذکرہ کیا ہے، ایک بہت ہی سنگین اور گمبھیر گناہ کا تذکرہ کیا ہے، جو عام طور سے ہمارے معاشرے میں اور ہمارے سماج میں اس گناہ کو دھڑلے سے کیا جاتا ہے اور اس گناہ کو کلا اور ہنر سمجھا جاتا ہے، اور اس گناہ کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا ہے۔ جب گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جائے گا تو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوگی، اور وہ گناہ ایسا گناہ ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور سے ایک علاقہ، ایک بستی کے اوپر اللہ کا اجتماعی عذاب نازل ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنا عذاب نازل کر کے اس علاقے کو، اس بستی کو نیست و نابود کر دیا تھا، تباہ و برباد کر دیا تھا، نشان عبرت بنا دیا تھا، صرف اس گناہ کی وجہ سے۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ گناہ اللہ کی نظر میں کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا سنگین جرم ہے۔ قرآن کی ان آیتوں کا سب سے پہلے ہم ترجمہ سن لیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے سورۃ التطفیف میں، ویل للمطففین، بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ ویل کا معنی تو ہوتا ہے، ایک تو بڑی خرابی، عرب کے لوگ ویل بولتے ہیں کسی کو لعنت یا اسی طرح جو ہے بددعائیہ جملہ جب استعمال کرتے ہیں تو ویل کا لفظ کہ تمہارے لیے بربادی ہو، تمہارے لیے ہلاکت ہو۔ اور دوسرا اس کا ترجمہ مفسرین نے ویل کا یہ بھی کیا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے جہنم واجب ہو چکا ہے، ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب وہ کسی سے لیتے ہیں یعنی خریدتے ہیں تو پورا وصول کرتے ہیں، پورا لیتے ہیں، ذرہ برابر کچھ کمی نہیں ہونے دیتے ہیں۔ لیکن جب ان کو خود دینے کا وقت آتا ہے، اور جب وہ خود بیچتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، تو جب وہ ناپ کر کے یا تول کر کے دیتے ہیں دوسرے کو تو ڈنڈی مار دیتے ہیں۔ اس کا ترجمہ، ٹھیک ترجمہ، دیہاتی ترجمہ یہی ہوگا کہ وہ ڈنڈی مار دیتے ہیں، یعنی کم کر کے دیتے ہیں، دھوکہ دے کر کے دیتے ہیں، دھوکہ دے کر کے کاروبار کرتے ہیں، دھوکہ دے کر کے بیچتے ہیں، کسٹمر کو چکمہ دیتے ہیں۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیا خیال ہے ان کا، کیا وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے؟ یعنی ہر ایک کو مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، پاس بادل موت کا ماحول برپا ہوگا۔ لیوم عظیم، بڑے دن میں یعنی قیامت کے دن سب کو زندہ کیا جائے گا۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، اور رب العالمین کے سامنے سب کو پیش کیا جائے گا۔ ایسے لوگوں کو بھی پیش کیا جائے گا جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں اور جو بیچتے ہیں سامان کو اس میں کمی کر کے بیچتے ہیں، ڈنڈی مار کر کے تولتے ہیں، اسی طرح جو ہے وہ اپنا کاروبار اور دھندا کرتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ان آیتوں میں کہ رب العالمین کے سامنے ان کو جب پیش کیا جائے گا تو اس وقت ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے تھوڑا جو بچایا تھا یا کسٹمر کو دھوکہ دے کر کے جو ہم نے نفع کمایا تھا وہ کہاں گیا نفع، وہ کہاں نفع رہ گیا، وہ جو بچایا تھا وہ کہاں مال ہمارے ساتھ ہے یا ہمارا کا ساتھ دے گا۔ وہ اس وقت ان کو احساس ہوگا کہ ہم نے غلط کیا تھا۔ کاش کی صحیح طور سے ہم
خریدتے بھی اور بیچتے بھی صحیح طریقے سے، کسٹمر کو دھوکہ نہ دیتے۔ اب ان آیتوں کے تحت جو واقعہ مفسرین کرام نے بیان کیا ہے، معذب قوم کا جو تذکرہ کیا ہے وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، ان کے یہاں جہاں بہت ساری برائیاں تھیں، بہت سارے گناہ تھے، خدا کو چھوڑ کر کے معبودان باطل کی وہ پرستش کرتے تھے، اسی کے ساتھ ساتھ ان کا بہت بڑا جرم، بہت بڑا گناہ یہ تھا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ بڑے کاروباری لوگ تھے، دھندا کرنے والے لوگ تھے وہاں کے، لیکن دھندا اسی طرح کرتے تھے کہ وہ منمانی کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے چہیتے بھیجے گئے اس علاقے میں۔ حضرت شعیب علیہ السلام دن رات ان کو سمجھایا کہ یہ گناہ چھوڑ دو، یہ ناپ تول میں جو کمی کرتے ہو، جو دھوکہ دیتے ہو، یہ دھوکہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کسی کو دھوکہ دینا نہیں چاہیے۔ بار بار سمجھاتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے کہا اصلاتک تأمرک ان نعبد ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ قرآن نے ان کے سوال کا، ان کی باتوں کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ وہ حضرت شعیب علیہ السلام سے اعتراض کرتے ہوئے کہنے لگے کہ شعیب اصلاتک تأمرک، کیا آپ کی نماز اسی چیز کا حکم دیتی ہے کہ ہم جن کی عبادت ہمارے آبا و اجداد کرتے چلے آئے ہیں، ان کی عبادت سے ہم منحرف ہو جائیں اور ہم ان کی پرستش چھوڑ دیں، یعنی بتوں کی ہم پرستش چھوڑ دیں کہ جن بتوں کی پرستش ہمارے آبا و اجداد کرتے چلے آئے ہیں۔ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، اور جو آپ چاہتے ہیں، یعنی جو آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی دولت میں، اپنے مال میں آپ کے حکم کے اعتبار سے ہم عمل کریں، یعنی جس طرح سے ہم خرید و فروخت کرتے ہیں، اپنے مال میں، اپنی دولت میں منمانی کرتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں لین دین کا معاملہ کرتے ہیں، اس چیز کو ہم چھوڑ دیں۔ یہ ان کا اعتراض تھا حضرت شعیب علیہ السلام سے کہ ہم ایسا ہرگز نہیں کریں گے، ہم نہ بتوں کو چھوڑیں گے اور نہ ہم کاروبار جس طرح سے آپ چاہتے ہیں اس طرح کریں گے، بلکہ ہم جس طرح چاہتے ہیں اور جس طرح سے کاروبار کرتے چلے آئے ہیں ایسے ہی کاروبار کریں گے۔ چنانچہ اللہ کا فیصلہ آ گیا، فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، ذلہ کا عذاب۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ان کو ایسا دردناک اور عبرتناک عذاب سے ہلاک اور تباہ اور برباد کیا گیا کہ عجیب و غریب قسم کا عذاب تھا۔ ذلہ کہتے ہیں سائے کے ذریعے سے، سایہ ہوا یہ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے فیصلہ ہو گیا کہ اب ان کو تباہ کر دیا جائے گا، تو جو ایمان والے تھے ان کو نکلنے کا حکم ہوا کہ اس بستی کو چھوڑ کر کے نکل جائیں۔ اب اس بستی میں سوائے جاندار کے، جانوروں کے کوئی نہیں بچے گا، کوئی انسان نہیں بچے گا۔ 3 دن تک اللہ کے طرف سے اتنی سخت گرمی ہونے لگی، اتنا ہائی ٹمپریچر ہو گیا کہ لوگ گرمی سے بےحال ہو گئے۔ وہاں کے لوگ، اتنی سخت گرمی، دھوپ کی تپش، پیاس کی شدت، سائے کا کوئی نام و نشان نہیں، بارش کا کوئی وجود نہیں۔ وہ لوگ پریشان ہو گئے، بھگلانے لگے، چیخنے چلانے لگے گرمی کی وجہ سے، کیسے ٹھنڈک حاصل کریں وہ۔ 3 دن تک جب لگاتار سخت گرمی رہی ان کے اوپر، تو 3 دن کے بعد ایک بادل آیا اللہ کی طرف سے، اور زبردست طریقے کا سایہ تھا اس بادل میں، بہت ہی ٹھنڈ سایہ تھا، جیسے
جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ بادل آیا ہے وہ خوشی سے جھومنے لگے. انہیں کیا پتا یہی بادل ہماری تباہی کا سبب ہوگا، اور یہ بادل جو ہے ہمارے لیے رحمت بن کر کے نہیں آیا ہے بلکہ ہماری تباہی کا سامان بن کر کے آیا ہے. اور جب وہ بادل آیا تو وہ خوشی سے سب باہر نکل گئے، اور سایہ ٹھنڈ سایہ جب بادل کا پایا تو گھروں سے سب نکل گئے. اور اس طریقے سے وہ لوگ جلدی میں نکلے کہ جانوروں کو بھول گئے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہی چاہتے تھے کہ جانوروں کا کوئی قصور نہیں ہوتا ہے، انسان قصوروار ہوتا ہے، انسان عذاب کا مستحق ہوتا ہے، جانور عذاب کا مستحق نہیں ہوتا ہے. تو جانوروں کو بھول گئے، مرغی اور بکری اور ان کے جو جانور تھے وہ سب چھوڑ دیے، بس صرف اپنی جان بچانے کی خاطر، گرمی سے راحت پانے کے لیے. اور اس سائے میں وہ لوگ چلے گئے، بچوں کو لے گئے، بوڑھوں کو لے گئے، جوان مرد عورت سب نکل کر کے، اور اس جو مخصوص جگہ پہ سایہ تھا بادل کا اس مخصوص جگہ پہ چلے گئے. اور جب سب پورے بستی کے لوگ وہاں پہنچ گئے، اللہ کا فیصلہ ہوا، اسی بادل سے آگ کی بارش ہونے لگی. اسی بادل سے کہ جس بادل کو یہ دیکھ کر کے خوش ہو گئے تھے اور سایہ سمجھ کر کے راحت حاصل کرنے لگے تھے، سکون محسوس کرنے لگے تھے، اللہ کے حکم سے اسی بادل سے زبردست طریقے سے آگ کی بارش ہونے لگی. اور اس طرح سے آگ کی برسات ہوئی کہ کوئی نہیں بچ سکا، سب چھل کر کے راکھ ہو گئے. گناہ کیا تھا ان کا؟ گناہ یہی تھا، ویل للمطففین. ناپ تول میں وہ لوگ کمی کرتے تھے، دھندا کاروبار کرتے تھے، کسٹمر کو دھوکہ دیتے تھے. اور حضرت شعیب علیہ السلام کے بار بار سمجھانے اور نصیحت کرنے کا کوئی اثر ان پر نہیں ہوا. وہ باز نہیں آئے بلکہ اور سخت ترین جواب دیا کہ ہم ایسا ہرگز نہیں کریں گے. یعنی ہم چھوڑ نہیں سکتے ہیں، بتوں کی پرستش نہیں چھوڑ سکتے ہیں، اور ہم اپنے مال میں اپنے ہی اعتبار سے لین دین کا معاملہ کریں گے. یہ تخفیف یعنی دھوکہ دینا قرآن کی ایک آیت میں زندگی بھر کی روشنیاں پڑتی ہیں. اس لیے کہ کلام کس کا ہے؟ اللہ کا کلام. اللہ کا کلام ایک مختصر سی آیت ہوتی ہے، ایک مختصر سا لفظ ہوتا ہے قرآن کا، لیکن علماء جانتے ہیں کہ جب اس کی تہ میں جائیں گے، جب اس کے معنی اور مطالب میں گھسیں گے تو ایک آیت جو ہمیں مختصر معلوم ہوتی ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں پیغام مضمر ہوتا ہے، اس کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے. جس کی جتنی لیاقت ہوتی ہے، جس کی جتنی صلاحیت ہوتی ہے، استطاعت ہوتی ہے، وہ قرآن کی آیتوں میں غور کرتا ہے اور ان معنی اور مطلب اور مقصد تک پیغام تک پہنچتا ہے. ایک لفظ صرف ناپ تو، لیکن یہاں جو دھوکے کا ترجمہ ہے اور اس آیت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے بہت ہی وسیع مفہوم ہے، بہت ہی وسیع مفہوم ہے تخفیف کا. اور جو اس زمرے میں آئیں گے، جن کا بھی گناہ اس زمرے میں آتا ہے، ظاہر سی بات ہے ان کے لیے بھی اس گناہ کا جو انجام ہے وہ کتنا خطرناک ہے. عذاب ہے، عذاب الہی ہے، جہنم ہے، اللہ کی پکڑ ہے، اللہ کی گرفت ہے. اللہ سے دعا کرے کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایسے سنگین گناہوں سے بچائے رکھے. آمین. نماز میں جو کمی کرتے ہیں، کمی ناپ تول میں چاہے کمی ہو چاہے عبادت میں کمی ہو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رئیس المفسرین گزرے ہیں، جو بہت بڑے مفسر تھے صحابہ کرام میں، قرآن کی آیتوں کی تفسیریں بیان کیا کرتے تھے، ان کا لقب رئیس المفسرین کا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، یہ عبادت کے اوپر فٹ آتا ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی عبادت میں کمی کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جتنی نمازیں، جتنی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اتنی عبادت نہیں کرتے ہیں، یا اتنی نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، یا اس طریقے کی نماز نہیں پڑھتے ہیں جیسا کہ مطلوب اور مقصود ہے. تو ایسے لوگ بھی تخفیف کرتے ہیں. قد تخففت فرمایا،
حضرت ایک حدیث ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ آئے مسجد میں اور جلدی جلدی نماز پڑھنے لگے، پھٹافٹ رکوع، فٹافٹ سجدہ، اور بہت ہی کم وقت میں نمازیں پڑھ کے جانے لگے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد طففت فی الصلاۃ، آپ نے اپنی نماز میں کمی کی ہے، آپ نے مکمل نماز نہیں پڑھی۔ مکمل نماز اس وقت مانی جاتی ہے، دو مطلب ہے، ایک تو جتنی رکعتیں ہیں، جمعہ میں 14 رکعت ہے تو ہمیں 14 ہی پڑھنا ہے۔ اب جو شروع میں 4 رکعت سنت نہیں پڑھتے ہیں، یا اسی طرح جب 2 رکعت فرض کے بعد بھاگتے ہیں شیطانوں کی طرح، 2 رکعت پڑھنے کا، 6 رکعت پڑھنے کا ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ کم سے کم سنت تو پڑھ لیں، نفل چھوڑ دیں۔ لیکن سنت بھی بعض لوگ جمعہ کے بعد نہیں پڑھتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، اتنی بڑی بات ہے کہ آئے ہیں جمعہ پڑھنے اور دھوکہ کس کو دے رہے ہیں؟ خدا کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ بھائی نماز ایسا معاملہ ہے کہ یہ بندے کا اور خدا کا معاملہ ہے، اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے کہ اس میں کوئی پیسہ ویسا لگتا ہے کہ 2 رکعت پڑھنے کا اتنا پیسہ لگے گا، یا اسی طرح ہم 2 رکعت پڑھیں گے تو فلاں صاحب دیکھیں گے تو فلاں صاحب خوش ہوں گے۔ نماز میں کس کو دکھانا ہے؟ نماز تو صرف خدا ہی کے لیے، خاص خدا کے لیے۔ تو جتنی نماز پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، وہ بندہ اور اس خدا کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، ڈائریکٹ خدا کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب نماز ہم جمعہ کی پڑھنے آئے اور سنت چھوڑ کر کے چلے جائیں، بلا وجہ باہر جا کر کے کھڑے رہیں، وہ ٹائم ہے۔ نکڑ پہ بیٹھ کر کے خرافات پکے، وہ ٹائم ہے۔ لیکن سنت یعنی ہم مکمل نماز پڑھنا بھی نہیں چاہتے، اللہ کو دھوکہ دے کر کے فٹافٹ مسجد سے ایسا بھاگتے ہیں جیسے یہاں کوئی جو ہے قید کر کے رکھا ہوا تھا۔ سنت نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ 4 رکعت جمعہ کے بعد سنت ہے، موقدہ ہے، ضروری ہے، واجب ہے، اس کو کسی حال میں نہیں چھوڑنا ہے۔ اس کے بعد پھر 2 رکعت اور ہے، وہ سنت غیر موقدہ ہے وہ بھی سنت۔ اس کے بعد بھی 2 رکعت ہے، نفل ہے۔ 8 رکعت پڑھ کر کے ہی جانا چاہیے جمعہ کے بعد، سنت نہیں پڑھ لیتے ہیں، نکل جاتے ہیں کھٹاکھٹ۔ یہ مکمل نماز نہیں ہے، یہ تفصیل میں آتا ہے قد طففت فی الصلاۃ، یہ نماز میں کمی کر رہے ہیں، مکمل نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ ظہر میں 12 رکعت نہیں پڑھتے ہیں، عصر میں 8 رکعت نہیں پڑھتے ہیں، مغرب میں 7 نہیں پڑھتے ہیں، عشاء میں 17 ہے، بس چند فرض اور کچھ سنت اور وتر پڑھ لیتے ہیں، بھاگ لیتے ہیں۔ یہ مکمل نماز کی ادائیگی نہیں ہے، یہ نماز میں کمی ہے۔ اور دوسرا اس کا مطلب نماز میں کمی کا یہ ہے کہ صحیح ڈھنگ سے رکوع نہیں کرتے ہیں، صحیح ڈھنگ سے قوما اور جلسہ نہیں کرتے ہیں۔ تعدیل ارکان ضروری ہے۔ تعدیل ارکان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رکوع کے ساتھ بھی عدل کرنا، انصاف کرنا، سجدے کے ساتھ بھی انصاف کرنا۔ سجدہ جس طرح کیا جاتا ہے اگر ویسے ہی سجدہ کریں گے تو یہ سجدے کے ساتھ انصاف ہوگا، رکوع کے ساتھ انصاف ہوگا، قوما کے ساتھ انصاف ہوگا، قعدہ کے ساتھ، جلسہ کے ساتھ انصاف ہوگا۔ لیکن اگر قوما صحیح سے نہیں کر رہے ہیں، رکوع سے اٹھے گھٹ سے سجدے میں چلے گئے، یعنی رکوع کے بعد جس طرح اطمینان سے کھڑا ہوا جاتا ہے، یہ واجب ہے کھڑا ہونا، اس کو چھوڑ دے رہے ہیں۔ اسی طرح 2 سجدے کے بیچ میں بیٹھا جاتا ہے، اس کو جلسہ بولتے ہیں، 2 سجدوں کے بیچ میں بیٹھنا، یہ بھی واجب ہے۔ لیکن ایک سجدہ سے جیسے سر اٹھائے کھٹ سے دوسرا سجدے میں چلے گئے، یہ واجب چیز کو چھوڑنا ہے۔ تعدیل ارکان اور سجدوں کے ساتھ قوما اور جلسہ کے ساتھ ناانصافی ہے، اور نماز میں کمی کرنا ہے۔ قد طففت فی الصلاۃ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نمازوں میں یہ کمی ہوتی ہے، یہ اللہ کے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے۔ اسی طرح کاروبار کر رہے ہیں، دھندا کر رہے ہیں، تو صرف ناپ اور تول میں کمی کرنے ہی کو تخفیف نہیں کہا گیا ہے، بلکہ جو سامان بیچ رہے ہیں کسٹمر کو، جو سامان بھی دے رہے ہیں، اگر اس میں کوئی عیب ہے، اس کے اندر کوئی سامان میں کوئی فالٹ ہے، اس سامان میں کوئی کمی ہے، اگر چھپا کر کے اور کسٹمر کو دے رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، تو یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ اور یہ آج ہمارے معاشرے میں اور سماج میں کتنا عام ہے، کتنا عام ہے۔ کلا سمجھا ہے، ارے ہم نے اس کو گولی دے دیا، ہم نے اس کو پہنا دیا۔ یہاں ٹھیلے والے روڈ پہ ٹھیلا لگاتے ہیں، کتنے ایسے ٹھیلے والے ہیں
ہمارے ساتھ بھی ایک مرتبہ واقعہ پیش آ چکا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں، اور لوگ بھی بتاتے ہیں کہ کتنے یہ ٹھیلے والے کتنے مالدار ہیں، امبانی کو فیل کر چکے ہیں وہی دھوکہ دے کر کے، کتنا کما لیے ہیں، ان کا گھر کتنا بڑا بن گیا ہے دھوکہ دے کر کے، کبھی وہ سکسیس نہیں ہو سکتے ہیں، کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے ہیں، دنیا اور آخرت کی سرخروئی ان کو مل ہی نہیں سکتی ہے، کیونکہ وہ دھوکہ کے ساتھ ٹھیلا لگاتے ہیں کسٹمر کو، اور اس طرح سے ہاتھ کی صفائی سے تول کر کے دیتے ہیں کہ چکما کھا جائے آدمی، ہم خود چکما کھا گئے، اچھا جو ہے پھل جو ہے ہم نے تولوایا، اپنے ہاتھ سے رکھ کر کے تولا، اس نے وزن بھی کیا، اور فٹاک سے اس نے پنی بدل دیا، تھیلا بدل دیا، 1 کلو کا 1.5 کلو کا 2 کلو کا تھیلا بنا کر کے پہلے سائڈ لیٹی رکھے رہتے ہیں، اور اتنی صفائی ہوتی ہے کہ وہ بدل دیتے ہیں، اور اس میں خراب رہتا ہے، زیادہ تر پھل خراب ہوتا ہے، اس طرح سے دھوکہ دے کر کے دھندا کرتے ہیں، یہ سب اسی زمرے میں آئیں گے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، بادل ہو گیا، اندھیرا چھا گیا، دکان بند کر دیے، کپڑے کی دکان تھی، بہت بڑے کوفہ کے تاجر تھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کپڑے کا بزنس تھا، لیکن جیسے ہی اندھیرا ہوتا ہے، بادل اور ہر طرف سے روشنی کم ہو جاتی ہے، دکان بند کرتے ہیں اور بند کر کے جانے لگتے ہیں وقت سے پہلے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ امام صاحب آپ کی آج دکان بند ہو رہی ہے، آپ پہلے کیوں جا رہے ہیں؟ کہا ہاں اس لیے بند کر کے جا رہے ہیں کہ چونکہ اجالا کم ہے، اندھیرا زیادہ ہو گیا ہے بادل کی وجہ سے، تو کسٹمر دیکھ نہیں پائیں گے کہ کپڑے کی کوالٹی کیا ہے، ان کو دھوکہ ہو سکتا ہے، اس لیے دھوکہ ہم دینا نہیں چاہتے ہیں کسی کو، اس لیے دکان بند کر کے ہم جا رہے ہیں۔ ان کے ہم سب مقلد ہیں۔ ایک تھان میں تھوڑا سا کوئی عیب تھا، امام صاحب ہی کا واقعہ ہے، اس کے لیے انہوں نے 1 ہفتہ باقاعدہ مہم چلایا کہ وہ تھان جو ہے دھوکے سے ورکر نے بیچ دیا تھا، امام صاحب نے منع کیا تھا کہ جب بھی اس تھان کو بیچنا تو بتا دینا اس میں کمی ہے، لیکن وہ کمی بتانا بھول گیا اور اس طرح سے وہ تھان بک گیا۔ بعد میں پتا چلا 1 ہفتہ تک پریشان رہے، ڈھونڈتے رہے اس کسٹمر کو، اس خریدار کو جو اس تھان کو جس نے خریدا تھا، بتانے کے لیے کہ تم چاہو تو لے لو، اس لیے کہ جو فلاں تھان تم لے گئے ہماری دکان سے اس میں کمی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تشریف لے جا رہے ہیں، نظر پڑتی ہے ایک صاحب غلے کا دھندا کر رہے ہیں، اور غلہ گیہوں کا ہے، بڑا ذخیرہ ہے۔ حضور قریب جاتے ہیں اور گندم یعنی گیہوں کے ذخیرے میں ہاتھ ڈالتے ہیں، حضور معلوم کرنے کے لیے دیکھیں دھوکہ تو نہیں ہو رہا ہے، اندازہ ہوتا ہے یہ تو دھوکہ ہو رہا ہے۔ اوپر جو گیہوں ہے وہ بہت صاف ستھرا بہترین گیہوں ہے، اور اندر جو گیہوں ہے وہ خراب بھی ہے اور پانی سے تر بھی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہو، یہ دھوکہ دے رہے ہو۔ اس موقع پر یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں، یعنی اس کا تعلق اسلام سے نہیں، اس کا تعلق ایمان سے نہیں، وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے جو دھوکہ دیتا ہے کسی کو۔ یہ ایسے گناہ ہے، ایسے اعمال ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ہم دوسروں کو اس کا وہ ٹھہراتے ہیں، الزام ٹھہراتے ہیں، لیکن کچھ ایسی یہ ہمارے گناہ کرتوت ہیں۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، یہ جو مصیبت آتی ہے، اللہ خود فرما رہے قرآن عظیم الشان میں کہ جو مصیبت آتی ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ انسان کے کرتوت کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں، انسان کے گناہوں کی وجہ سے، انسانوں کے نافرمانیوں کی وجہ سے مصیبتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں۔ اور اللہ نے تو ایک آیت میں قرآن عظیم الشان میں جگہ فرمایا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ کرنے پہ آ جائیں، انسان کتنی نافرمانی کرتا ہے، اتنا گناہ کرتا ہے، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم انسانوں کے گناہ پر پکڑ کرنے پہ آ جائیں تو یہ روئے زمین پر کوئی جاندار نہیں بچے گا، یہ خود قرآن میں اللہ نے فرمایا، کوئی بچے گا ہی نہیں۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا، اس زمین پر کوئی نہیں بچے گا۔
ولیکن یؤخرہم الی اجل مسمی، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں کہ ان کو ڈھیل دے دیا گیا، چھوٹ دے دیا گیا، جیسا چاہے جس طرح سے چاہے منمانی کرتے رہیں، جس طرح چاہے کاروبار کرتے رہیں، جس طرح چاہے دھندا کرتے رہیں، کوئی ان کا مواخذہ نہیں ہوگا، کوئی پکڑ گرفت نہیں ہوگی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم ایک خاص دن تک کے لیے ان کو مہلت دیے ہوئے ہیں، ولیکن یؤخرہم الی اجل مسمی، ایک مقررہ اور متعینہ دن تک کے لیے صرف ان کے لیے ڈیل ہے، مہلت ہے بس۔ قیامت کے بعد ہر ایک کے ساتھ انصاف ہوگا، ہر کسی کے ساتھ انصاف ہوگا، کوئی نہیں جس کے ساتھ دھوکہ دیا گیا ہے وہ بھی سامنے لایا جائے گا، جس نے دھوکہ دیا ہے، جس نے اس طرح سے معاملہ کیا ہے اس کو سامنے لایا جائے گا، پھر وہاں انصاف کا ترازو قائم کیا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالی انصاف فرمائیں گے۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔